اور یہ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، صرف رزق کے معاملات ہی نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا ایک حل بھی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کثرت سے ملتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ بات پکی ملتی ہے کہ جب کوئی پریشانی کسی قسم کی آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، تو آپ کا یہ جو سوال ہے تقریباً اس میں سے کچھ باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں گئے، جو باغ کا وہاں کیئر ٹیکر تھا نا، مالی کہہ لیجئے یا نگران کہہ لیجئے، وہ کہنے لگا حضرت بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ابھی بھی بارش نہ ہوئی تو اس سال جو ہے نا باغات کا بڑا نقصان ہوگا اور پھلوں کا نقصان ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ اٹک جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنے نگران کی بات سنی تو اس کو فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لایا، آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی۔ جب آپ وضو، نماز اور دعا سے فارغ ہو گئے تب کہا دیکھو بھئی آسمان پہ کوئی بادل نظر آیا؟ یہ باہر گیا اور کہا کہ کوئی بادل کا نام و نشان ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا اور اس کو کہا دیکھو بھئی اب آیا بادل نظر، بارش ہوئی؟ وہ پھر واپس آ گیا، کہنے لگا کچھ بھی ایسا سلسلہ نہیں۔ آپ نے پھر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر کہا جاؤ اب دیکھو۔ کئی مرتبہ کے بعد اس نے آ کے یہ کہا کہ حضرت پورا آسمان صاف ہے، پرندے کے پر کے برابر ایک چھوٹا سا بادل مجھے نظر آ رہا ہے، باقی مطلب پورا بالکل کلیئر ہے۔ آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور تم نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، بار بار بھیجتے رہے، حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو بھئی وہ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اور غور کرو، دوڑو، کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے مجھے آ کے رپورٹ کرو۔ وہ جو ان کا نگران تھا اس نے وہ گھوڑا لیا اور سر پر دوڑاتا ہوا وہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا پھر واپس آیا، کہنے لگا کہ حضرت صرف اور صرف ہمارے ہی باغات میں بارش ہو رہی ہے، ہماری ساری باؤنڈریز کے اندر بارش ہو رہی ہے، ہماری باؤنڈری کے باہر ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو پریشانیوں کا حل بھی اس میں موجود، خواہشات پوری کروانا، ضروریات اللہ سے پوری کروانا یہ بھی موجود، اور نماز تو دین کا ستون ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، سن لیجئے ساتھ ساتھ، پھر آپ کو میں معذرت کے ساتھ بڑی ایک امپورٹنٹ جی بات جی یاد آ گئی، تو وہ کیا ہے؟ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو ان کو 2 لوگ نظر آئے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک وہ تھے، اچھا یہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک شہید ہو گئے تھے اور دوسرے 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، شہادت نہیں ملی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ وہ خود اکیلے وہ کھڑے ہیں اور 2 لوگ اور کھڑے ہیں، ایک شہید ہیں اور ایک وہ آدمی ہیں جو شہید کے 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت سے دنیا سے گئے، اللہ کو ملے۔ اب یہ 3 لوگ دروازے پہ جنت کے کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھولا اور جو دوسرا بندہ تھا نا جو 1 سال بعد انتقال کیا اس کو پہلے جنت میں لے گئے۔ یہ بڑے حیران، پھر تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور ان کو شہید کو بھی کہا جی آپ بھی آ جائیں، ان کو بھی لے گئے۔ پھر اندر سے کوئی آیا، جن کو کہا کہ آپ ابھی واپس جائیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ شہید بعد میں اور دوسرا بندہ پہلے، تو میں نے لوگوں سے ذکر کیا، لوگ بھی بڑے حیران ہوئے۔ بالآخر ہم نے اپنی اس پریشانی، حیرانی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو 1 سال زیادہ زندہ رہا، کیا اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے اتنے نفل اور دوسرے سجدے وغیرہ نہیں کیے؟ تو یہ اعمال اتنا اوپر لے جاتے ہیں، تو نماز کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے۔ درس قرآن www.درسقرآن.com